اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہم یونٹ 17 کی ایکسرسائز کرنے لگے ہیں، واٹ یو ڈو از واٹ یو آر۔ اس میں بیٹا وکیب اینڈ گرامر میں سب سے پہلے اس نے جو تعارف دیا ہے وہ پریفکسز اور سفکسز کا دیا ہے۔ پریفکس اور سفکسز جن کو آپ اردو میں سابقہ اور لاحقہ بولتے ہیں۔ پریفکس سابقہ ہوتا ہے جو کسی مین ورڈ سے پہلے لگتا ہے اور اسے نیا لفظ بنا دیتا ہے، اس کے میننگ بھی چینج کر دیتا ہے۔ اور سفکسز وہ ہوتے ہیں جو مین ورڈ کے اینڈ پہ لگتے ہیں اور پھر ان کے معنی میں بھی اور ان کی نیچر میں بھی خاصی تبدیلی لے آتے ہیں۔ پریفکس کی مثال ہے، اب مین ورڈ اگر ہم کنسیڈر کریں ہیپی، تو ہیپی میں ان ہیپی، ان ہیپی، ان جو ہے یہ پریفکس ہوگا۔ اور اس میں اگر آپ سفکس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ہیپی نیس، جو نیس ہوگا وہ سفکس ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں اس کو، الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے پریفکس اور سفکسز دینے ہیں۔ نمبر 1 ہے ریپ، ان ریپ، بالکل اس کا اپوزٹ بنتا جائے گا۔ ریپ اوڑھنا، ان ریپ اوڑھنی کھولنا۔ یوز، اس میں مس یوز، یہ مس جو ہے یہ پریفکس ہے۔ ایگری، ڈس ایگری، اس میں جو ڈس ہے یہ پریفکس ہے۔ انگیج، ڈس انگیج، ڈس پریفکس ہے۔ بیہیو، مس بیہیو، مس جو ہے یہ پریفکس ہے۔ انڈرسٹینڈ، مس انڈرسٹینڈ، مس جو ہے یہ پریفکس ہے۔ فولڈ، ان فولڈ، ان پریفکس ہے۔ سپیل، مس سپیل، مس پریفکس ہے۔ کنیکٹ، ڈس کنیکٹ، ڈس پریفکس ہے۔ کلوز، ڈس کلوز، اور اس میں ڈس جو ہے یہ پریفکس ہے۔ بہرحال اس میں افکسز کا اپنا سفکسز کا کہیں ذکر نہیں آیا، اس نے جسٹ یہاں پہ پریفکسز کی بات کی ہے، لیکن سفکسز کی بات چونکہ ہم کر چکے، تو اگر کسی مین لفظ کے بعد کوئی ایسا یونٹ، ایسا ورڈ کا یونٹ ایڈ ہوتا ہے جو اس کے معنی کو چینج کرتا ہے، بشرطے کہ وہ لفظ کے آخر میں ہو، جیسے میں نے بولا ہیپی، ہیپینیس، یوز، یوز لیس، لیس اور نیس جو ہیں، اور ہیلپ ہے تو ہیلپ لیس، یہ لیس، نیس، یہ سارے سفکسز بنتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے بیٹے put the words in brackets in the appropriate form, use prefixes or suffixes to fill in the blanks۔ یہاں پہ prefixes اور suffixes دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ he was acting in a very childish way، چائلڈ سے چائلڈش ہم نے کر دی ہے، جو آخری آئی ایس ایچ ہے یہ سفکسز کہلائے گا۔ she looked unhappy، ہیپی کو ہم نے unhappy کر دیا، ان جو ہے یہ پریفکس ہوگا۔ he passed his exam، he was succeed، اس کو پرنتھسس میں رکھا ہوا ہے successful، succeed سے successful جو ہے یہ فل سفکس ہوگا۔ the team that he supported was able to win the championship، چیمپئن سے چیمپئن شپ، یہ شپ جو ہے یہ اس کا سفکس بنے گا۔ I could not find any weak سے weakness بنے گا، ness اس کا سفکس ہوگا۔ he wants to be a mathematician when he grows up، mathematics سے mathematician، یہ آخری جو اضافہ ہے یہ سفکسز ہے۔ there were only a handful، فل جو ہے یہ سفکس ہے۔ the road was too narrow so they had to widen it، wide سے widen، یہ آخری جو ہے n یہ سفکس کے طور پہ آ رہا ہے۔ I think that you should consider، reconsider your decision، reconsider دوبارہ دیکھنا، جو ہے یہ پریفکس ہے۔ you need a combination of motivation، organization and hard work to realize your dreams،
کمبینیشن میں جو آخری اضافہ ہے یہ سفکس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد گرامر پارٹ ہے۔ گرامر پارٹ میں کہتے ہیں ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز آفٹر ایڈنگ دا گیون ایڈورب ان این اپروپریٹ پلیس۔ مناسب سے مناسب جگہ پر ہم نے ایڈورب کو پلیس دینی ہے۔ ایک بات یاد رہے، ہیلپنگ ورب اگر کسی سینٹینس میں ہے تو جو بھی ایڈورب آئے گا ہیلپنگ ورب کے بعد ہوگا، باقی اس کی جگہ جو بھی مناسب رکھیں، لیکن ہیلپنگ ورب سے پہلے کبھی نہیں لگے گا۔ اور عموماً جو ہے ایڈورب آف مینر عموماً یہ مین ورب سے پہلے لگتا ہے، کبھی بعد میں بھی لگ جاتا ہے۔ بہرحال اس کا کوئی فائنل رول نہیں ہے کہ جس پر ہم اس کی کوئی رائے قائم کر سکیں۔ عموماً ایڈورب آف مینر مین ورب سے پہلے ہوا کرتے ہیں، ہیلپنگ ورب کے بعد ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح آئی ہیو انڈرسٹوڈ ہر، آئی ہیو نیور انڈرسٹوڈ ہر۔ دوسرا، مائی فرینڈ کمپلیٹلی فارگاٹ مائی برتھ ڈے۔ تیسرا، ہی کوئکلی گاٹ ڈریسڈ۔ چوتھا، ہی گاٹ ڈریسڈ ان اے ہری۔ اب یہ چونکہ فریز آ گیا ہے، فریز کو آپ آخر میں جگہ دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہی گاٹ ڈریسڈ ان اے ہری۔ شی ایٹ ونس ریئلائزڈ ہر مسٹیک۔ اگر یہ یاد رہے، یہ اگر اپنی جگہ تبدیل کر جاتے ہیں، ایٹ ونس لاسٹ میں آ جاتا ہے، ان ہری ہی کے بعد آ جاتا ہے کامے کے استعمال کے ساتھ، تو فقرے پر اثر نہیں پڑتا، فقرہ غلط نہیں ہے، لیکن مناسب سے مناسب جگہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شی ایٹ ونس ریئلائزڈ ہر مسٹیک۔ وی آر آفن انوائٹیڈ ٹو پارٹیز ایٹ دا ویکینڈس۔ ساتواں، شی ہیز ڈن ایوری تھنگ، شی ہیز even been a soldier۔ I have almost finished painting the house۔ almost have اور finished کے درمیان almost رکھنا ہے۔ نواں سینٹینس ہے could you switch off the light۔ switch off، could you switch off the light۔ دسواں ہے we usually go to our native place in summer۔ اور 11واں ہے your sewing machine just needs some oil۔ 12واں I will probably rain this evening۔ اب دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایڈورب ہیلپنگ ورب سے پہلے نہیں آیا، مین ورب سے پہلے آ رہے ہیں یا مین ورب کے بعد میں آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ اپروپریٹ پلیس ادھر اس نے بات کی ہے کہ زیادہ مناسب جو جگہ ہے وہاں پہ ایڈورب کو رکھیں، لیکن آپ یاد رہے انورژن آف سبجیکٹ میں آپ نے دیکھا تھا، انورژن آف سینٹینس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر یہ چیزیں، یہ ایڈوربز اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان کی جگہ تبدیل ہونے سے فقرے کے مزاج میں تو اثر پڑتا ہے، لیکن فقرے کے نیچر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ حافظ۔